سال پہلے کی بات ہے، خادم الحجاج فوج سے آتے تھے، میں نے خود دیکھا ایک اپنے فوجی جوان کو، میں نے بڑی دعا کی اس کے لیے کہ ایک بوڑھے حاجی کو کندھے پہ بٹھا کے عرفات سے مزدلفہ لایا، مزدلفہ سے مینا پہنچایا، جانتا بھی نہیں وہ حاجی کون ہے۔ دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری فوج سے بڑا کام لیا ہے، اور آئندہ بھی اللہ ان سے اپنے ملک کی حفاظت کا اور دین کی حفاظت کا، مدارس اور مساجد اور اہل علم کی حفاظت کا کام لے۔ اللہ کرے پٹڑی پہ رہیں، پٹڑی سے بھٹک نہ جائیں۔ دعا کیا کرو، ہمارے بس میں تو دعا ہے نا، اور کیا ہے۔ تو اب جناب دیکھیں کہ ان کو یہ بات آ گئی ہاتھ میں کہ جی یہ تو قرآن ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن اللہ ہدایت دے، پتہ نہیں خود دھوکہ دیتے ہیں بندوں کو کیا ہے۔ اللہ کے بندے جب انہوں نے سجدہ کیا تو آگے قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو کہ حضرت یوسف نے کیا، ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا۔ انہوں نے کہا ابا جان یہ وہ میرا خواب ہے جس کی تعبیر آج ظاہر ہو رہی ہے، اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے سجدہ ہوا ہے۔ اگر تمہیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ پیر کو سجدہ کرو تو ہمیں وہ آیت دکھا دو، ہم بھی تمہارے ساتھ سجدہ کریں گے۔ ہمارے پیغمبر نے تو اعلان کر دیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ خبردار کسی چاند سورج کو کبھی سجدہ نہ کرنا، اس کو سجدہ کریں جو چاند سورج کے پیدا کرنے والا ہے۔ اور حضور نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور حضور نے دعا مانگی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ مسلمانوں کو دھوکے دے کے قرآن کے آیات کو بدل کے لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہو، تمہیں مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا، حشر میں نہیں جانا، اللہ کو جواب نہیں دینا کہ ہم نے لوگوں کو کیا سکھلایا تھا، صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے عرس مناتے ہو، سرکسیں لگاتے ہو۔ ایمان سے کہیں اولیاء اللہ کا عرس ہو، وہاں گانا ہو، بجانا ہو، قوالی ہو، سرکس ہو، کھیل تماشے ہوں، اس کا ثواب ملے گا حضرت کو۔ تم دشمن اولیاء ہو کہ ہم دشمن اولیاء ہیں۔ آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے چیلنج کرتے ہیں کہ مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم دیکھ لیں، جن مزارات کا تعلق علماء حق سے ہے وہاں قرآن و حدیث کے مدرسے ہیں، اور رات دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرار ہے، اور جن قبروں پر ان نے قبضہ جمایا ہے وہاں یا میلہ ہے یا ٹھیلا ہے یا حجرہ ہے یا مجرہ ہے یا گانے ہیں یا بجانے۔ دیکھ لو، پورے ملک میں نظر ڈال لو۔ اور اسی لیے اب دیکھیں کہ نبی کا خواب جو ہے وہ کیا ہے، وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو بہرحال گھر والوں سے کہا کہ حضرت میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کریں، ہم نے کہیں جانا ہے۔ وہ بات چھپائی، بتایا کسی کو نہیں۔ اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑے، اور حج پڑا ہے تو ہم نے ماشاءاللہ کنکریاں بھی ماری ہیں۔ اور آج یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ آخر کنکریاں مارنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کون سا دین ہے کہ پتھر مارو۔
اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے تو اسی جگہ پہ شیطان آیا انسان کی شکل میں، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی کہ حضرت خلیل کیا کر رہے ہو، کوئی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم الخلیل نے اللہ کے حکم سے کنکری اٹھائی اور بسم اللہ اللہ اکبر، شیطان کو مارا کہ دفع ہو جاؤ یہاں۔ دوسری جگہ پھر آ گیا، اور جی میں آپ کا دشمن ہوں، شیطان ہوں، جن ہوں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں مہربانی نہ کرے، خواب کے لیے آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ حضرت پھر کنکری ہماری وہاں سے بھاگ گیا، پھر تیسری جگہ آیا۔ یہ وہ نشانی ہے، اللہ کو وہ کنکری مارنا بھی پسند آیا، فرمایا خلیل جیسے تیرے بنائے ہوئے کعبے کو قیامت تک رکھوں گا، تیرے کنکریاں مارنے کو بھی قیامت تک نہ رکھوں گا۔ درود شریف پڑھو تو میں عرض کروں، ایسے نہیں پڑھو تو ذوق سے پڑھو نہ پڑھو۔ یہ معنی نہیں کہ زور سے پڑھو، دل سے پڑھو، شوق سے پڑھو، جو لفظ نکلے اندر سے نکلے۔ میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں، طالب علموں کو، اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے خلیل کا شان بلند کرنا تھا تو ڈیرا مکے میں لگوا کے کعبے پہ نظر ڈالو تو خلیل، مقام ابراہیم پہ نظر ڈالو تو خلیل، زمزم پہ نظر ڈالو تو خلیل، صفا مروہ پہ نظر ڈالو تو خلیل، جمرات پہ نظر ڈالو تو خلیل، قربانی پہ نظر ڈالو تو خلیل۔ اللہ نے جب مکے کو عظمت دینی تھی خلیل کا ڈیرا لگا لیا، اور اللہ نے جب مدینے کو اونچا کرنا تھا وہاں حبیب کا ڈیرا لگا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان سے کہیں مدینہ منورہ میں جائیں، جب آپ جائیں گے پیر علی پہ تو وہ منظر دیکھیں گے جہاں حضور احرام باندھ رہے ہیں۔ تم تو گزر جاتے ہو نا سگریٹ پیتے ہوئے، کیا فائدہ ایسے مدینے جانے کا؟ اگر داڑیاں منڈوا کے اور سگریٹیں پی کے مدینے جانا بہتر ہے، نہ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی میں پکڑے جائیں۔ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، کہ اگر 1000 دفعہ بھی مشک اور گلاب کے عرق سے زبان دھوں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، میرا مدنی تیرا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔